آج سے چونکہ میں نے عرض کی تھی کہ اگلے اتوار سے ہم قرآن مجید کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے تفسیر کا، تو سورہ فاتحہ میں نے برکت کے لیے مکمل پڑھی ہے، ورنہ آج جو ہے ہم سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر نہیں جان سکیں گے۔ سورہ فاتحہ بڑی عظمت والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، وہ آیات جو نازل ہوئی تھی وہ 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ والی آگے 5 آیات نازل ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی مکمل وہ سورہ فاتحہ ہے، جس سے قرآن مجید کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 ترتیبیں ہیں، یعنی ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ ایک وہ ترتیب ہے جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب توقیفی وہ ہے جس صورت میں آج قرآن مجید ہمارے سامنے جس ترتیب میں موجود ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک ختم ہوتا ہے سورہ ناس پہ۔ تو یہ جو ترتیب ہے توقیفی اسے ہی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے حضور نے، اللہ کے اذن سے حضور نے اس کو اس ترتیب سے لکھا۔ جب بھی کوئی سورت کوئی آیت نازل ہوتی، حضور صحابہ کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے لکھو یا فلاں آیت کے بعد لکھو، تو صحابہ حضور کے حکم کے تحت اسی طرح لکھتے۔ تو اس میں ایک تو صحابہ کا بھی کردار دیکھیں، اور صحابہ کا ایک کردار یہ ہے کہ جس طرح حضور نے حکم دیا، صحابہ نے حکم کی تعمیل کی، یعنی صحابہ کا کمال انصاف ہے۔ اور دوسرا صحابہ کا کمال یہ ہے کہ حضور پہ کمال یقین ہے۔ حضور نے جس کو کہا قرآن، صحابہ نے یقین کر لیا۔ حضور جو فرماتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو فلان جگہ رکھو، صحابہ نے اس میں شک بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں صاحب قرآن میں جو شک کرے گا وہ قرآن میں بھی شک کرے گا۔ حضور کی زبان پہ جب تک 100% یقین نہیں ہوگا، قرآن پہ بھی 100% یقین نہیں بنے گا، اس لیے کہ قرآن نکلا ہی حضور کی زبان سے ہے، کیونکہ کوئی لکھا ہوا تو صحابہ کے پاس آیا نہیں تھا۔ صحابہ نے حضور کی زبان پر جو اعتبار کیا، تو صحابہ نے ہمیں بھی یہ عقیدہ دیا کہ اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور قرآن کو لارئی ماننا ہے تو پہلے صاحب قرآن کو لارئی مانو، یعنی لا شک، بغیر شک کے حضور کو مانو گے تو قرآن بھی بغیر شک کے کہلائے گا، حضور کی زبان سے ہی نکلا۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ترتیب ہے۔ اگلی بات یہ کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی مختلف نام ہیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ ایک اس کا یہ نام ہے جس سے قرآن مجید کا چونکہ آغاز اس سے ہوتا ہے، اور ہر برکت اس میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز، اللہ کی برکتوں کا آغاز، یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ اس بات سے سمجھے کہ جو جتنے بھی صحیفے ہیں نا، ان سارے صحیفوں کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانوں سے صحیفے نازل فرمائے، جتنی کتابیں نازل فرمائی، جتنے بھی انبیاء پہ نازل فرمائی، ان سارے صحیفوں اور ساری کتابوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں سمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پھر ان چاروں کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن مجید کا جو سارا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اساس القرآن اور ام القرآن۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جتنا علم ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کی ہے، قرآن مجید کا جتنا علم ہے نا، وہ یا توحید ہے، اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ جو پہلا قرآن مجید کا جو درس ہے پورے کا وہ اللہ کی توحید ہے، عبادات وغیرہ سب اسی میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، یا چاہے وہ صالحین شہداء ہیں، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدبختوں کا ذکر کیا ہے، برے لوگوں کا ذکر کیا ہے، شیطان کے چیلوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ کا کردار ہے، چاہے وہ کافروں اور مشرکوں کا کردار ہے۔ قرآن میں آپ کو یہی ملے گا، اللہ کی توحید، نیک لوگوں کا ذکر اور برے لوگوں کا ذکر، نیک لوگوں کی شان، برے لوگوں کی مذمت۔
سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کی اساس اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اگر توحید پڑھنی ہو تو توحید پورے قرآن میں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا اس کی اساس یہاں سورہ فاتحہ کے اندر ہے. سورہ فاتحہ میں فضیلت یہ ہے کہ اس کی آپ کو سورہ فاتحہ میں ملے گی. اسی طرح نیک لوگوں کا پورے قرآن میں جتنا ذکر ہے اس کی اساس آپ کو قرآن میں سورہ فاتحہ میں ملے گی. برے لوگوں کی جتنی مذمت ہوئی ہے نا اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کی آپ کو سورہ فاتحہ میں ملے گی. اس لیے اسے القرآن بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے. اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. سبع مثانی، سبع 7 کو کہتے ہیں. اس میں چونکہ 7 آیات ہوتی ہیں. بیٹا آگے دیکھو، سبع 7 کو کہتے ہیں. 7 چونکہ اس میں آیات ہیں. مثانی دوہرائی یعنی 2 مرتبہ کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل بھی ہوئی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مکی دور میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدنی دور میں نازل ہوئی. ایک اور دوسرا کم سے کم ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، کم سے کم رکعت ہم 2 پڑھتے ہیں، تو چونکہ ہر نماز میں یہ کم سے کم 2 مرتبہ دہرائی جاتی ہے. 7 آیات 2 مرتبہ جو دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام سبع مثانی پڑا. یعنی 7 آیات جو 2 مرتبہ دہرائی جاتی ہیں تو اس کا نام سبع مثانی پڑا. یہ دوسرا، اس کا تیسرا نام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو نام ہے وہ الدعا بھی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر آپ دیکھیں دعائیہ کلمات ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں فاتحہ، ہم فاتحہ کا نام بھی دعا کر دیتے ہیں. فاتحہ پڑھو تو دعا بھی ہے، چونکہ اس کے اندر دعا پائی جاتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ کیا؟ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھا اور بروں سے بچا، اور بروں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. اس لیے اس کا نام دعا بھی ہے. اس سورت کا جو ہے اور بھی مختلف نام ہے. اس سورت کا نام شفا بھی ہے، کیونکہ یہ شفا بھی ہے. اس سورت کے اندر شفا بھی ہے. اور بچھو کے کاٹنے میں صحابہ نے دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا، تو وہ اثر چلا گیا تھا. ان کو بکریاں ملی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ بکریاں انہوں نے ہمیں اس میں بدلے میں دی، ہم نے ان کے سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کے تو دم کیا ہے، تو ان کا بچھو کا اثر چلا گیا، تو انہوں نے بدلے میں ہمیں یہ بکریاں دی ہیں، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو حضور نے اجازت دے دی تھی دم کے بدلے میں. تو اب یہ ہے کہ اس کو الشفا بھی کہتے ہیں، الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اور اسی سورت کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، الحمد بھی کہتے ہیں، اور الشافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، مناجات بھی کہتے ہیں. اور اس سورت کے مختلف نام مختلف مفسرین نے، کسی نے کم لکھے، کسی نے زیادہ لکھے. بہرحال یہ سورت اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یعنی جو قرآن مجید کے اندر جتنے بھی آپ کو علم ملے گا اس سارے علم کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں ہر نماز میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کوئی قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد مرضی جو سورت پڑھیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نماز کے اندر اس کی ساری آیات، ہر آیت ایک الگ واجب ہے. یعنی یہ 7 آیاتیں ہیں نا، تو مختلف سورت فاتحہ پڑھنا ایک واجب ادا نہیں ہوتا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک واجب ادا نہیں ہوتا. نماز کے اندر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کے 7 واجبات ادا ہوتے ہیں. ہر آیت ایک الگ واجب ہے. یعنی ایک آیت بھی کسی سے رہ گئی، اس کا واجب چھوٹ گیا. تو سورہ فاتحہ نماز میں آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اس کی ہر آیت کی تلاوت کرنا واجب ہے آپ کے اوپر. اور آگے آمین جو ہم کہتے ہیں، وہ آمین کہنا وہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس سورت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے نا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی طرف سے یہ 2 نور ایسے ملے ہیں نا جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی. سورہ فاتحہ کی فضیلت سنیں. اللہ نے یا رسول اللہ، جبرائیل امین آ کے حضور کو کیا کہتے ہیں؟ جو پیچھے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے آپ بھی سنیں. سورہ فاتحہ الحمدللہ جب نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، یہ عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 2 نور ایسے عطا کیے جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ ہے.
یعنی اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے ایسے عظیم الشان نور عطا نہیں کیے۔ مولا علی فرماتے ہیں